ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فیونا نام کی ایک بہت خوبصورت ملکہ تھی جسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنے چمکدار بالوں کو برش کرنے اور اپنے انتہائی دلکش لباس بدلنے میں لگاتی تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بادشاہ اپنے تمام احسانات مجھ جیسی خوبصورت عورت کو دے گا۔ تاہم بادشاہ دوسرے کاموں میں بہت مصروف تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزار نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے فیونا بہت غیر مطمئن تھی۔ بہت ہو گیا، میں حکومتی امور، سفارتکاری اور بہت سی دوسری چیزوں میں مصروف ہوں۔ آپ کو یہ روکنا چاہیے، ذرا باہر بھی جائیے۔ ملکہ فیونا کی ایک بہت بری عادت تھی جسے ہر کوئی جانتا تھا، حسد۔ وہ کبھی کسی نوکر یا نوکرانی کو جسے وہ خوبصورت سمجھتی تھی محل میں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ پہرے دار، یہ دو نوکرانیاں یہاں کیوں ہیں؟ میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتی، انہیں فوری طور پر بھیج دو۔ اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ بادشاہ کے دل میں اس کی جگہ نہ لے لیں۔ میری ملکہ، مجھے معاف کر دو، مہربانی مجھے معاف کر دو۔ بہت سی نوکرانیاں ایک مجہ کا کھیج وجہ سے محل سے باہر بھیج دی گئی۔ آپ خوبصورت بننے کی ہمت کرتے ہیں جو ناقابل معافی ہے۔ یہی نہیں، فیونا کی خوبصورتی کے جلنے پر علاقے کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو بھی رخصت کر دیا گیا۔ ایک دن ملکہ فیونا نے عجیب پھول کے بارے میں سنا۔ ارے آج صبح میرے شوہر نے جنگل کے قریب ایک خوبصورت پھولوں کا باغ دریافت کیا، برف کی طرح سفید اور ہیرے کی طرح چمکتا۔ اس نے مجھے کہا کہ پھول کھلنے کا انتظار کرو، پھر وہ پودے لگانے کے لیے ایک جھاڑی واپس لے آئے گا۔ اوہ، بہت خوش قسمت ہے آپ۔ میں ہوں میری ملکہ۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، مجھے بتاؤ وہ پھولوں کا باغ کہاں ہے؟ میری ملکہ، آپ کو صرف 3 کلومیٹر تک جنگل میں جانا ہے اور آپ اسے دیکھ پائیں گے۔ آپ اب جا سکتے ہیں۔ اسے اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن محل آہستہ آہستہ ویران ہوتا گیا۔ تم ہی مجھے بتاؤ کہ حال ہی میں سب کہاں ہیں؟ میری ملکہ، ایک افواہ ہے کہ جنگل کے کنارے ایک انتہائی شاندار پھولوں کا باغ نمودار ہوا ہے۔ صرف کھڑے ہو کر پھولوں کو دیکھنا اور ان کی خوشبو سونگھنا انہیں پورے دن کے لیے آرام دے کر دیتا ہے۔ سب نے اپنا کام کا بندوبست کر لیا ہے اور غور و فکر کے لیے وہاں گئے ہیں۔ یہ مت بولنا کہ بادشاہ بھی۔ میری ملکہ، بادشاہ کو خبر ملی اور وہ فوراً وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑنے کی ہمت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پھول میری طرح خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ اس نے تجسس کے ساتھ ٹھیک کیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ اور اس کا وفد پھولوں والے باغ کی شاندار خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت خوبصورت فطرت ہے، حیرت انگیز ہے۔ پہرے دار، میرے لیے سارے پھول کاٹ دو۔ کتنی عجیب بات ہے، پھولوں سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے ایک غمناک آواز بھی نکالی جس سے فیونا کا سر بہت درد ہونے لگا۔ یہ ملعون مخلوق کٹ جانے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ پہرے دار، ان سب کو آخر تک جلا دو۔ یہ سوچ کر کہ آگ سب کو جلا سکتی ہے، لیکن جب وہ حافظ آگ جلا رہے تھے، اچانک کالے بادل آ گئے، بارش برسی اور شعلوں کو بجھا دیا۔ کیا لعنتی مخلوق! اس رات ملکہ اور دونوں چھوٹی شہزادیوں کو تیز بخار ہو گیا، لیکن شاہی طبیب اس کی وجہ اور اس کا علاج کا طریقہ نہیں سمجھ سکا۔ مہاراج، ملکہ اور 2 شہزادیوں کی علامت بہت خاص ہے۔ مجھے اس بیماری کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی پوری کوشش کروں۔ معالج نے ملکہ کو دوائی دی، لیکن وہ بہتر محسوس نہیں کر پائی۔ ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹر پہلے ہی اپنی پوری کوشش کر چکا ہے۔ اپنے ٹرانس میں ملکہ نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان ماں اپنے بچوں کے ساتھ گھاس پر کھیل رہی ہے جہاں عجیب و غریب پھول اگے تھے۔ تم کون ہو؟ اس ملک میں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ میری ملکہ، سینکڑوں سال پہلے اس باغ کی دیکھ بھال ایک بڑے ڈریگن نے کی تھی۔ اسے باغ اور ان پھولوں سے اتنا پیار تھا کہ اس نے انہیں اگانے کے لیے اپنا خون کا استعمال کیا۔ لہٰذا ان پھولوں میں ڈریگنوں کا خون ہوتا ہے تو مقدس مخلوق ہے۔
और उन फूलों को मुजस्सस भी बनाते हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, मुझे उन बदसूरत ड्रैगनों से डरने की क्या जरूरत है। पहरेदार। हाँ मेरी मलिका। मेहरबानी, हमारी जान बचाएं, हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। मलिका ना सिर्फ बाज आई बल्कि शरारत से हंसी। उसने उन्हें मौत की सजा देने का हुक्म दिया। पहरेदार, मैं इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। इन सबको अभी मार दें, अभी। तुम इंसान, हमने भीख मांगी लेकिन तुमने फिर भी हमें जाने नहीं दिया। तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। मलिका चौंक कर बेदार हुई। वो नौकरानियों की चीखों से हैरान रह गई। ओ मेरे खुदा, मलिका खौफनाक लग रही है। वो अपनी पीठ पर दो परों के साथ एक बहुत बड़ी ड्रैगन बन गई। वो जितना ज्यादा चिल्लाती उसके मुंह से शोले निकलते और महल उतना ज्यादा ही घबरा गया। मैं इतने बदसूरत ड्रैगन में क्यों बदल गई? मैं आग क्यों निकाल रही हूँ? मुझे क्या हुआ था? उसने तलखी से उन दो छोटे ड्रैगनों की तरफ देखा जिनमें उसकी दो शहजादियां बदल गई। ओहो, मेरी बेटियां। अचानक उसे उस औरत की बात याद आई। शायद ये कैच है। तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। बहुत गमरगी होकर वो उड़कर इस जगह पहुंची जहां अजीबोगरीब फूल उगे थे और मलिका फ्योना ने उन्हें काटने का हुक्म दिया था। अगरचे आप नादामत से भर गए हैं, वो कभी जिंदा नहीं हो सके। इस जिंदगी में कुछ गलतियां हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी खूबसूरती के जुनून की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए आपको सारी जिंदगी इसी बदसूरत शक्ल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि आप हमेशा दूसरों से हस्त करते थे, इसीलिए आपके बच्चे भी आपकी गलतियों का ऐसा ही अंजाम भुगतेंगे। सिर्फ इस सूरत में जब कोई आपकी ईमानदारी से ख्याल रखे और आपकी शक्ल को नजरअंदाज करे, आप और आपके बच्चे दोबारा इंसान बन सकते हैं। ड्रैगन मलिका फ्योना और उसकी बेटियां दूर उड़कर चली गई जहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि कोई भी उनके करीब नहीं आना चाहता था। शायद हमें यहीं रहना है। वो एक बड़ी गुफा में तलीव अर्ज तक अकेले रहते थे और उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था, क्योंकि बाज औकात वहाँ ऐसे लोग भी आते थे जो बुरे इरादों के साथ आते थे। एक दिन एक शहजादी नमूदार हुई और तोहफे के तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता लेकर चली आई। हेलो, मैं सेलिना हूँ। मैं यहाँ बगैर किसी मुखाफिलाना ख्याल के सिर्फ बातचीत करने आई हूँ। मैंने देखा कि आपका छोटा बच्चा जख्मी हो गया है और मुझे लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। क्या फ्योना इंसान के पास वापस आ सकेगी? आइए वो फेयरी टेल्स के साथ अगली अक्सात में इसका पता लगाएं।